کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو جال نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا۔ کار کو برا بھلا کہنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کفار کی پرانی عادت ہے۔ جو کفار کام کیا کرتے تھے، وہ مزاج رکھنے والے جو لوگ ہیں اب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں امیر حمزہ، عرب سوسائٹی کے اندر بڑے خوبصورت قد آور نوجوان تھے، بڑے پھرتیلے بدن کے مالک تھے۔ یہ جو پاؤں ہوتا ہے نا، پاؤں فوج کے اندر جو چیزیں چیک کی جاتی ہیں، اس پاؤں کے اندر جو جس کے پاؤں میں خم ہو وہ پاؤں کا بڑا تیز ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ، یہ ان کے ایمان لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایسا جمپ لیتے تھے کہ ایسا جمپ عربی نسل کا بہترین گھوڑا بھی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تشریف لائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے چچا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو تھوڑی ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھا، سرکار علیہ السلام کے مبارک چہرے کو اوپر کیا۔ میں کہتا ہوں حضور کے چہرے سے ہاتھ مس ہو جائے پھر وہ ہاتھ جہنم میں جائے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس حدیث پاک کا آپ نے پورا لطف لینا ہے۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرنے لگے، اے محمد، عربی میں بن جاتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہ آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو جال نے مارا ہے۔ امیر حمزہ نے پتہ کیا لفظ بولے، بندے کے اندر ایسا بھی ولولہ اور ایسے جذبات بھی نہ ہوں جو ایمان لانے سے پہلے حالت کفر میں امیر حمزہ کے تھے۔ کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، ابھی عبداللہ ہی دنیا سے گیا ہے، ہم سب مر نہیں گئے، ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے پھر وہ بچ کے جائے گا کہاں؟ جذبات اتنے بلند تھے، فوری طور پر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ مکے کی ایک جگہ ہے جو موجودہ باب عبدالعزیز ہے، وہاں ان کا ڈیرا لگا ہوا ہے، حقے پی رہے ہیں، کعوے چل رہے ہیں، مجمع اس کا ابو جال کا لگا ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، فرمانے لگے، ابو جال تو نے حضور کے ساتھ ایسا کیا ہے، محمد کے ساتھ ایسا تو نے کیا ہے؟ کہنے لگا کیا ہے تو پھر؟ فرمایا اچھا، یہ بڑا گھمنڈی تھا، بڑا متکبر تھا ابو جال۔ کہتے کیا ہے تو پھر؟ آپ فرمانے لگے یہی بات ہے تو پھر صفوں میں سے باہر نکلنا، میں بھی اکیلا ہوں، تو اکیلا باہر آ۔ بڑا متکبر تھا، آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا جمپ لیا کہ اس کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اپنی کمان اس کے ماتھے پہ ماری، اس کو نیچے گرایا، اس کے اوپر سوار ہو گئے، کمان کو خون کے ساتھ رنگا کہ اپنے بھتیجے کو جا کر دکھاؤں گا، تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ پھر فرمانے لگے، ابو جہل زمانہ جانتا ہے میرا نام امیر حمزہ ہے، اگر بدلے کی توفیق ہو تو میرے پیچھے آنا۔ اگر اتنی ہمت ہے نا بدلہ لینا ہے، فی الحال میرے پاس وقت نہیں، میں اپنے بھتیجے کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بدلے کی توفیق ہے تو آ پیچھے۔ فوری طور پر واپس آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے بھی، اے محمد تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میں تیرے دشمن سے بدلہ لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ ایمان کو تازگی ملے گی، سکون ملے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، چچا لوگوں کو مارنے سے میرا مدعا پورا نہیں ہوتا، ہاں اگر تم کلمہ پڑھ لو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اب یہ ایک موقع بڑا خاص قسم کا تھا۔ وہ کہتا جی مقصد تو آپ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے،
امیر حمزہ نے نہیں پوچھا کلمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہا یار خوش تو تجھے کرنا ہے، راضی تجھے کرنا، چل کلمہ پڑھا مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جھومتے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ میں نے کہا تھا نا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ تو راضی آپ کو کرنا محبت ہے نا، تو کلمہ پڑھ کر اسی وقت ہی مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی محبت پتہ کیا ہے کہ سرکار کی محبت میں جب بوڑھا بھی جوان ہو جائے نا، اتنی حرارت اس کے ایمان کے اندر پیدا ہو جائے جو جوانوں کے اندر ہوتی ہے، کائنات کا سب سے بڑا انقلاب یہی ہے، سارے کام حضور علیہ السلام کی محبت کرواتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول دو ہو گئے۔ اذا دعاکم واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، اذا دعواکم تثنیہ کا، لیکن واحد کا صیغہ ہے۔ واحد کے صیغے میں واحد کی ضمیر تثنیہ کی طرف تو نہیں لوٹتی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ پیدا کرنے والا جو خالق ہے اپنے محبوب کو وہ خود عزتیں دے رہا ہے اور اپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہے ایک محبت کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ آج یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھ دیں، بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ رسول کو کیوں ملایا ہے؟ ان کو کہو جاہلو ہم نے تھوڑا ملایا ہے، پیدا کرنے والا رب خود ملا رہا ہے۔ ہم تو وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ رب کا عمل ہے، اور رب کا جو عمل ہے جو قرآن ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی بخاری شریف کتاب التفسیر، اس آیت کے تحت حضرت ابو سعید بن معلا، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں نماز میں تھا، حضور نے مجھے بلایا، میں نے کہا حضور نے بلایا کیا کروں، جلدی جلدی میں نے نماز پڑھی۔ آج ایک نیا مارکیٹ میں دین آگے ہے، کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہاری ٹوٹتی ہوگی، رسول اللہ کے صحابہ کی تو نہیں ٹوٹتی۔ یہ بخاری ذکر کر رہا ہوں، کتاب التفسیر ہے، اس کو چیک کریں۔ حضرت ابو سعید بن معلا کہتے ہیں نماز میں تھا، حضور نے بلایا، میں نے کہا حضور نے بلایا، نماز میں سوچ رہے ہیں کیا کروں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوہ کیا، بھی میں نے بلایا تھا، فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر کیوں نہیں ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پتہ تو چل گیا تھا، میں جلدی جلدی اپنی نماز کو مکمل کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ تجھے چاہیے تھا جیسے تجھے میری آواز پہنچی تجھے آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کتاب کا نام ہے جامع احکام القرآن، جلد نمبر 7 ہے، اس میں یہ سوال اور جواب موجود ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، حضور بلائیں، وہ نماز کو چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جو حضور کے صدقے ملی ہے، اگر حضور بلائے تو چاہیے نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جب تک حضور کی خدمت کرنی ہے جو کام حضور کہیں وہ کر لے،
فارغ ہو کر جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کتنا جاہل طبقہ ہے جو کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو امام شافعی فتویٰ دیا ہے، جامع احکام القرآن کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 7 میں، صرف خیال کی بات نہیں، نماز کو چھوڑ کر، نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلائے، کہتے ہیں اللہ کی جو عبادت نماز پڑھ رہا تھا وہی چھوڑ دے، حضور کی بارگاہ میں چلا جائے، کعبے سے سینہ پھر گیا ہے، حضور سے کلام ہو رہا ہے، جو کام سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ کر رہا ہے، سارے معاملات کر لے، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور تم کہتے ہو خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ کا نظریہ، اماموں کا نظریہ یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور کتنی جہالت ہے، اگر نماز کے اندر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، دیوبندی حضرات بھی اس فقہی مسئلے کو مانتے ہیں۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہے، فقہ کی تمام کتب میں ہے، اگر نماز کے دوران کوئی جان لیوا جانور آ جائے، سانپ بچھو وغیرہ، نماز کو توڑ دو، اس کو ٹھکانے لگاؤ، پہلے اپنی جان بچاؤ، پھر دوبارہ بعد میں پڑھ لو۔ اور بھئی اپنی جان بچانے کے لیے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نماز کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا بھئی؟ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کا رسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائے، یہ مطلق حکم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو پھر حاضر نہیں ہونا ہے، فرمایا جب بھی تمہیں بلائے تم حاضر ہو جاؤ۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ گھر میں نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور بوڑھے والدین گھر میں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے بیٹا، وہ آواز دیں بیٹا بات سننا، وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر والدین کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ والدین کا پروٹوکول اسلام میں، ان کی عظمت و شان اتنی ہے، ان کی نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو پھر جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ بلائیں تو پھر کیوں نہیں نماز کو چھوڑا جا سکتا؟ تو پتہ چلا حضور کے خیال سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی وہی ہوتی ہے جس نماز میں رسول اللہ کا خیال ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت ابو محمد مفتی کریم احمد رضوی صاحب۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، امام رازی تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بلکہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبریل علیہ السلام نے بھی کیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ غیر خدا کے لیے جائز تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، فرشتوں نے کیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سجدہ کروایا گیا تھا، حضور کے نور کو۔ اب یہاں پر ایک اصول کی بات آپ توجہ رکھیں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جو سجدہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساجد، سجدہ کرنے والا۔ جس کو سجدہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مسجود۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم سب ہیں ساجد، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ رب کو، تو رب کیا ہوا؟ مسجود۔ اب مجھے یہ بتائیں ساجد کی شان زیادہ ہوتی ہے یا مسجود کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ اور بھئی جس ذات کو سجدہ کیا جا رہا ہے
جس ذات کے سامنے اپنا سر جھکایا جا رہا ہے، زمین پہ رکھا جا رہا ہے، اس کی شان زیادہ ہوگی نا۔ اب آ جائیں کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں یہ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کروایا گیا ہے۔ اب سارے فرشتے ہیں ساجد، سجدہ کرنے والے، مسجود ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور۔ کتنا جاہل احمق بے وقوف مولوی ہے جو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ حضور کے استاد ہیں، اور میں نے کہا استاد کی شان شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر ساجد ہے جبریل، مسجود ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، تو پتہ چلا ساری کائنات میں تمام فرشتوں سے جبریل علیہ السلام سے بھی شان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی ہے، حضور کی ذات کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ ان مولویوں کو نا جی مغالطہ یہیں پہ لگا ہے۔ جبریل استاد ہیں، امی کا معنی علی یاذ باللہ بے وقوف ایک جاہل مولوی ہے دوسری برادری کا، کہتا ہے جی اس کا معنی ہے ان پڑھ علی یاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی ان پڑھ ہے۔ میں نے کہا کیسے جی؟ کہتے دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے استاد ہے، دلیل کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبریل حضور سے کہہ رہا ہے، پہلی وحی ہے کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ساری آیتیں، تو پڑھانے والا استاد ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بچہ بیٹھا ہے، میں اس سے کہوں بیٹا پانی کا گلاس دینا، تو میرا یہ جائز مطالبہ ہے نا؟ کیوں کہ پانی لانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر میں اسے کہوں کہ بیٹا اٹھو اور مجھے اڑ کر دکھاؤ، تو یہ میرا مطالبہ اس سے درست ہے؟ نہیں۔ میں بس ضد ہوں گا تو آپ سب کہیں گے بھی اس بات کا کیوں کہتے ہو جو یہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا؟ ہمیشہ وہی کہا جاتا ہے، اس بات کا سوال کیا جاتا ہے جو اس میں پہلے صلاحیت موجود ہو۔ جبریل نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے اپنے محبوب کے اندر پہلے ہی رکھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پہلے ہی جانتے تھے، تو پھر جبریل سرکار کے استاد کیسے ہوئے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو یہ وحی سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پوچھا جی یہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی وحی حضور نے اپنے غلاموں کو سنائی، غلاموں نے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ سرکار کا فرمانا یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے نا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے بھلا حدیث کی ضرورت کیا ہے، ان احمقوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کا قرآن ہونا بھی اس سے ہی حدیث رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ جب قرآن کی حقانیت، قرآن اپنے قرآن ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد یہ قرآن بنتا ہے، وگرنہ ہمیں کیا پتا تھا اس حوالے سے۔ اب یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ جو انہوں نے اس کا معنی کیا امی کا، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ یہ معنی کرنے کے لیے اس ذات اور شخصیت کو دیکھا جاتا ہے جس کے لیے وہ معنی ہے۔ یہ ان کا بڑا پرانا مزاج ہے کہ جو سب سے گھٹیا معنی ہوتا ہے توہین والا، یہ اللہ کے لیے بھی کر دیتے ہیں، رسول کے لیے بھی کر دیتے ہیں، اور امی کے اندر بھی انہوں نے وہی کردار کیا ہے۔ حالانکہ امی کا معنی پتہ کیا ہے؟ امی اس ذات کو کہتے ہیں جس میں تمام علوم پائے جائیں، تمام صفات پائی جائیں، تمام کمالات جس ذات کے اندر ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی صفات ہیں، جتنے کمالات ہیں،
جتنے علوم ہیں یہ سب کے سب وہبی ہیں، کسبی نہیں۔ وہبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے عطا کی ہے، کسبی وہ ہوتا ہے جو کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھا جائے اور سیکھا جائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں سے کسی فرد سے علم نہ سیکھا ہے نہ ہی پڑھا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا علم وہبی ہے، یعنی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ امی کا معنی یہ بن جائے گا کہ امی وہ ذات ہوتی ہے کہ جس نے کسی انسان سے علم نہ پڑھا ہو، کسی انسان سے علم نہ سیکھا ہو، جس نے اپنے رب سے پڑھا ہو۔ اور اس معنی کی تائید قرآن سے ملتی ہے۔ الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ اور وہ قرآن کیسے پڑھایا؟ جیسے حفاظ بچوں کو پڑھاتے ہیں حروف کے ماز رٹے، ایسے نہیں۔ جتنے علوم قرآن کے اندر موجود تھے اللہ نے وہ تمام علوم سینہ مصطفیٰ پر اتار دیے۔ قرآن پتہ کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، کہ ہر شے کا واضح بیان ہے دلیل کے ساتھ قرآن میں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خشک کا علم قرآن میں ہے۔ کائنات دو چیزوں کی مرکب ہے، خشک اور تر، جس میں حیات ہے یا جس میں روح نہیں ہے، بس انہی دو چیزوں کی مرکب ہے کائنات۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ساری کائنات کے جو علوم تھے، جتنے علوم تمام انبیاء کو دیے تھے، وہ بھی اکٹھے کیے اور بڑھا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے۔ اچھا جی، میں کہوں یہ میرا شاگرد ہے اور یہ مکمل عالم دین ہے اور تمام فنون کا یہ ماہر ہے، کوئی آدمی کہے یہ تو ان پڑھ ہے، مجھے اچھا لگے گا؟ یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا اس مثال کو یہیں پہ چھوڑ دیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ محبوب وہ ہے جس کو میں نے پڑھایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے آپ کو پڑھا دیا، سکھا دیا، اور جو قرآن کے اندر علوم تھے وہ بھی سارے آپ کے سینے میں اتار دیے۔ رب کہتا ہے میں نے ہر قسم کا علم اپنے محبوب کو دے دیا۔ وہ مولوی جس کی ٹکے کی اوقات نہیں وہ کہتا ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں۔ ایسے مولوی کی اس فکر پر میں نے کہنا لعنت تم کو بے شمار، ایسے مولوی کی اس بےہودہ فکر پر لعنت۔ اور یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو دیکھو، تمام نبی تمام رسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر بھی نہیں ہے، اتنا مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت لیل ارض مسجدا طہورا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے میری وجہ سے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی تمام زمین کو پاک کر دیا۔ جب ہم دیگر ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ روئے زمین سب کے لیے پاک نہیں تھی، کسی کی مسجد اس کے کندھے پہ ہوتی تھی، لکڑی پہ نماز پڑھتے تھے، اس کو نیچے رکھتے اس کے اوپر نماز پڑھ لیتے، یا کسی کی مسجد مخصوص جگہ پہ ہوتی تھی، بس وہاں پہ جا کے نماز ہونی ہے، ہر جگہ نماز نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا، یہاں پر جو لام ہے یہ علت کا ہے کہ میری وجہ سے رب نے تمام روح زمین کو پاک کر دیا ہے، اس کو مسجد بنا دی ہے۔ علت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کہیں پہ نوکری کرتا ہے، کسی فیکٹری کے اندر ہوتا ہے، اس کو جو ماہانہ سیلری ملتی ہے، اس سیلری کا اس تنخواہ کا سبب اور علت کیا ہے؟ مہینہ بھر اس کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی کرے گا تو پھر اس کو سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ رب نے اس روح زمین کو میری وجہ سے پاک کیا ہے، تو پتہ چلا تمام روح زمین کا پاک ہونا یہ تو حضور کے میلاد کے صدقے ہوئی ہے۔ اب بھی صاف سی بات ہے، جو حضور علیہ السلام کے میلاد کا منکر ہے اس کو کہ مسلح اٹھا، یہ ساری زمین تو حضور کے میلاد کے صدقے پاک ہوئی ہے نا،
तू जमीन को छोड़कर कहीं और जाकर नमाज पढ़, या फिर मान मिलाद वाले आका का जो मकाम है कायनात में किसी का भी नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अबवाबुल मनाकिब के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के अर्श पे रब की दाईं तरफ खड़ा हूँगा, रब की दाईं तरफ खड़ा हूँगा, और फरमाया कि अल्लाह की मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मकाम को पा ले। ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान तिरमिज़ी शरीफ अबवाबुल मनाकिब के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ। तिरमिज़ी में यह है कि हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के अर्श पे दाईं तरफ खड़ा हूँगा, और दीगर रिवायात के अंदर यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं बैठा हूँगा। अब ये मुख्तलिफ हदीसें, एक में है खड़ा हूँगा, दूसरी में है कि बैठा हूँगा, इनमें तदबीक कैसे है हो सकती है? तदबीक ये है मकाम अबदियत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े रहेंगे, रब ताला अपनी शायान शान जलवागर होगा, और मकाम महबूबियत की वजह से कि हुजूर रब के महबूब हैं, जब रब ताला जलवागर होगा अपनी शायान शान, देखेगा महबूब खड़ा, हुजूर रब फरमाएगा महबूब खड़ा ना रहे तू बैठ जा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाएंगे। तो दोनों हदीसों में तदबीक भी होगी और एक मसला भी हमें मिल गया कि जिस महबूब से इतना वालिहाना प्यार रब करे, तो इसका मतलब यह कि हुजूर से प्यार करना ये रब की भी सुन्नत है। बुखारी शरीफ से, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस, बस यहीं पर मैंने अपने बयान को क्लोज कर देना है, आप तवज्जो बढ़ाएं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए, 3 दिन गुजर गए, सहाबा ने हुजूर की ज़ियारत नहीं की। इतनी तड़प है, इतना शौक है कि कोई लम्हा बने हुजूर की ज़ियारत कर लें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बीमारी के अलालत का जो वक़्त था, उसमें हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ें पढ़ा रहे थे। सरकार ने कुछ अपनी तबीयत में अफाका महसूस किया, भी मैं अपने गुलामों को देखूं कैसे अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजरा मुबारक है, अगर कोई मदीना शरीफ में गया है, अल्लाह ताला आज के मिलाद के और इस उर्स मुबारक की महफिल के सदके सबको मदीने ले जाए। मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर महसूस करना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो हुजरा मुबारक है वही रोज़ा मुबारक है कि वो किस तरफ पड़ता है। समझ आ रही है ना? मस्जिद नबवी शरीफ में नमाजी की बाईं तरफ सरकार अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक पड़ता है। अब हदीस पाक को ज़रा समझना, मैं ये प्रैक्टिकल मैंने पहले जिक्र कर दिया है और मज़ीद इसका करवाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया, दरवाज़ा खुला तो उसकी आवाज़ से सहाबा नमाज में मसरूफ़ थे, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। सहाबा को महसूस हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। इस बात का आप लुत्फ़ लें। सरकार दरवाजे में खड़े हैं, दरवाज़ा खुला, पर्दा हटा। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस आवाज़ की वजह से सहाबा ने महसूस कर लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। सहाबा कहते हैं हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चमकता हुआ चेहरा नजर आ गया। मैं पूरा इसका लुत्फ आपको दूंगा, इसका मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाना है। बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा नहीं, ये बात नहीं यार, दरवाजे की आवाज आई, पर्दे की आवाज आई, ये नहीं है। कहते जब सरकार ने दरवाजा खोला, पर्दा हटाया, सरकार के वद्दुहा के मुखड़े का जो नूर था ना, उस नूर से मस्जिद नबवी शरीफ के दरो दीवार रोशन हो गए और वो नूर फैल गया। मुहद्दिसीन कहते हैं उस नूर की रोशनी में सहाबा ने यह महसूस कर लिया कि सरकार ने अपने हुजरे का दरवाजा खोल के पर्दा हटा दिया है। अच्छा, ये तो मुहद्दिसीन की बात थी। सहाबा कहते हैं जब सरकार ने पर्दा हटाया, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चमकता हुआ चेहरा देख लिया।
مسجد نبوی شریف میں جب کھڑے ہوں، روزہ مبارک ہے بائیں طرف، ایسی ہے نا جی، بائیں طرف ہے، حجرے کا دروازہ کھلا، امام اور مقتدی جب نماز میں ہوں قیام کی حالت میں نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی طرف، سجدے کی طرف ہوتی ہے نا۔ آپ ادھر صف میں کھڑے ہوں قیام میں، نظر تمہاری سجدے کی طرف ہو، اور بائیں طرف پیچھے اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو اس کا مسکراتا چہرہ نظر آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ بھی نمازی کا قیام کی صورت میں نظریں جو ہیں وہ سجدے گاہ کی طرف ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی جو نماز ہوتی تھی نا وہ عشق والی نماز ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام نے یہ کہا، یہ بخاری کے الفاظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں دروازہ کھلا، 3 دن ہو گئے تھے، حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، نماز میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے چہرے کی زیارت کر لی۔ اب مجھے بتاؤ وہ زیارت کس طرح کر لی؟ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہمارا یہ خیال بن گیا، 3 دن ہو گئے ہیں حضور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، نماز توڑ کے پہلے یار کی زیارت کرتے ہیں پھر نماز پڑھیں گے۔ کہتے کہ یہ ہمارا اپنا جو ہے ارادہ بن گیا تھا کہ توڑ دیتے ہیں نماز۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کی قسم بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی نماز یہ تھی کہ ہے نماز میں عبادت رب کی کر رہے ہیں اور مکھڑا فتوحا والا رسول اللہ کا تک رہے ہیں۔ تھوڑا سا لطف اور لینے، صحاح کی کتب کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام قبائل کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کہا لیٹ ہو جاؤں تو ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دینا۔ سرکار علیہ السلام کو واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اصول یہ ہے کہ جب نماز باجماعت ہو رہی ہو، کوئی تاخیر کے ساتھ پیچھے آتا ہے تو وہ سب سے آخری صف میں جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہیں پہ کھڑا ہو جائے، نماز میں شامل ہو جائے۔ نماز باجماعت ہو رہی ہے، کوئی بھی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، سید ہے، پیر ہے، جو بھی ہے، سب سے پچھلی صف میں جہاں جگہ ملے وہیں پہ کھڑا ہو جائے۔ صفیں چیر کر آگے پہلی صف میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے قانون، یہ ہے ضابطہ۔ سرکار علیہ السلام آئے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی اسلام کا قانون تو یہ تھا جو تاخیر سے آئے جہاں جگہ پچھلی صف میں ملے کھڑا ہو جائے، لیکن نبی پاک آئے، صحابہ نے خوشبو سے محسوس کر لیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ جس طرح نہیں استقبال کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے، سڑک پہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور پروٹوکول حضور کو دے رہے ہیں۔ یہ میں بات، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حدیث صحیح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اچھا بھی صحابہ نے جگہ دی، نبی پاک علیہ السلام پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، سرکار بھی صفوں میں سے آگے آ رہے ہیں۔ اور بھی قانون تو یہ ہے، بعد میں آنے والا پچھلی صف میں جہاں جگہ ملے کھڑا ہو۔ حضور آگے آ رہے ہیں، کیوں؟ کہتے تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، یہ دین کے جتنے قیود، جتنے ضوابط، قانون ہیں، یہ سارے امتیوں کے لیے ہیں، نبی کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں کو نا مثل بنانے کا بڑا ہی شوق ہے، اوقات نہیں اپنی دیکھتے، بھی اپنی اوقات ان کی کیا ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام صفوں میں سے آگے آ رہے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز میں پتہ کیا کیا؟ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندر والا حصہ باطن، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر مارنا شروع کر دیا، ایسے اس طرح مار رہے ہیں۔ کہاں؟ کس میں؟ نماز کے اندر۔ کیوں مار رہے ہیں؟
کہتے نماز رسول اللہ کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے، اور میں کہا خیال نہیں، پوری ذات مصطفیٰ ہے نماز کے اندر۔ اور پھر جو صحابہ ہے نا وہ کہتے جو ہم لطف لے رہے ہیں صرف ہم ہی نہ لیں، ہمارا امام ابو بکر بھی لے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق وہ نماز کے اندر غرق تھے، مستغرق تھے، وہ بس اس میں نماز کامل توجہ کے ساتھ پڑھا رہے تھے، ابو بکر نے توجہ نہیں نہ کی، صحابہ نے زور زور کے اس طرح ہاتھ کو ہاتھ پہ مارنا شروع کر دیا ہے ایسے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے یہ کیوں بار بار یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں یہ کیوں یوں تالیاں بجا رہے ہیں، پیچھے ہٹ کر دیکھا تمہیں ہو کیا گیا ہے، یوں دیکھا تو سامنے سرکار کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آ گیا۔ اچھا یار کوشش کر رہا ہوں آسان باتوں میں، صرف طلباء کو مد نظر نہیں رکھ رہا ہوں، جو عوام الناس ہیں ان کے لیے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کامل توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے۔ یہ ساری صورتحال حدیث پاک سے میں نماز کے جو اندر ہے وہ بیان کر رہا ہوں، گلی کوچوں میں باہر بازار کے اندر کی صورتحال نہیں ہے، بالکل نماز کے اندر صحابہ کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور حضور کی آمد پر اپنے امام کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ مارا جا رہا ہے۔ ابو بکر نماز پڑھانے پتہ ہے سینہ کی بلا سے پھر جائے تو نماز رہتی نہیں ہے، انہوں نے جب محسوس کیا پیچھے ہٹے، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مصلی چھوڑ کر پیچھے آ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا روک جاؤ نماز پڑھاؤ، یہ نماز میں سارا کچھ ہو رہا ہے، رکو ابو بکر پڑھاؤ نماز۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز میں ہیں، ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے، عرض کی مولا تیرا بڑا ہی کرم ہے، سرکار نے میری اتنی اوقات سمجھی ہوئی ہے، سرکار تو اپنے یار کو اتنا مقام دیتے تھے، کوئی بدبخت کسی بدبخت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی بدقسمتی ہے، دعا کر کے پیچھے ہی ہٹتے گئے، حضور نے فرمایا رک، وہ پھر پیچھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، مصلی پہ آئے، نماز پڑھا دی۔ اتنی عمر میری ہو گئی ہے، حدیث کا میں طالب علم ہوں، دورہ حدیث شریف کی میرے پاس کلاس ہے، آج تک میں نے کوئی ضعیف روایت بھی کتب حدیث کے اندر نہیں دیکھی جس حدیث پاک میں یہ ہو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو اور بھی تم نماز میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہٹ رہے ہو اور سارا کچھ ہو رہا ہے تو نماز ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ سے پڑھو۔ کسی ایک حدیث پاک میں بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہاری نماز مکمل ہوگی، کرو اس کو مکمل۔ نماز کی تکمیل کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں نے جو کہا تھا تم مصلی پہ کھڑے رہو نماز پڑھو، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت میں عرض کی حضور یہ ہے سرکار کا ادب، عقیدہ لینا حضور کے صحابہ سے لو، ادب سیکھنا حضور کے صحابہ سے سیکھو، اہل بیت سے سیکھو۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اپنا نام بھی چھوڑ دیا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء کو پشت کر کے کھڑا رہے۔ آج کوئی روزہ رسول پہ جاتا ہے نا، وہ لال رومال والے نظر آتے ہوں گے، اگر کوئی ادب سے بیک روس ہوتا ہے نا بھی سرکار کے روزے کو پشت نہ ہو، وہ کہتے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان بے ادبوں کو حضور کی شان کا کیا پتا؟ یہ کوئی ادب پوچھے تو ابو بکر سے پوچھے، کہا ابو بکر کے ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ نبی کو پشت کر کے کھڑا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور بھئی کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ میری آمد پہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ مزید تربیت کی، کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تم یہ ہاتھ پہ ہاتھ نہ مارا کرو، یہ تو خواتین والا فعل ہے۔ پہلے خواتین بھی مسجد میں پیچھے ان کی صف ہوتی تھی، امام بھول جائے تو اس کو وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے خواتین متوجہ کرے، مردوں کو اس کی اجازت نہیں، تم تسبیح پڑھا کرو سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا
नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम और आप अलैहिस्सलाम का अदब और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है वो ये है जिस अंदाज में सहाबा किया करते थे। एक दिन तो वो है जो बुखारी के अंदर है, एक दिन वो है जो सहाबा इकराम का अपना फेल है, और एक दिन वो है जो मार्केट के अंदर जो बनास्पति नया आ गया है कि ख्याल से नमाज टूटती है। मैं कहता हूं अगर ख्याल से टूटती होती तो उन सहाबा की भी टूटती, बल्कि वक्त वाली नमाज वो होती है जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल होता है। ले जी, बयान मुकम्मल हो गया है, टाइम भी हो गया है। आखिर में एक पैगाम और एक मैसेज देना चाहूँगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर को अपनी उम्मत से बड़ा ही प्यार था। तिरमिज़ी शरीफ और बाबु मा जा फी इबादत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा चैप्टर है हुजूर की इबादत का। उसमें यह है कि सरकार रात को कसरत के साथ जो इबादत करते थे ना, वो क़याम की हालत में करते थे। हुजूर के पाँव में सोजिश आ जाती थी, और बैठकर भी कसरत के साथ करते थे, जो दोनों जिक्र हैं। कुरान मजीद के अंदर जो क़याम की हालत में इबादत है उसका जिक्र है, या अय्युहल मुज़म्मिल, कि ए कमली वाले, चादर वाले मेरे प्यारे महबूब, कुछ आराम भी कर लिया कर। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों तरह से इबादत करते थे, यानी क़याम की हालत में पाँव पे सोजिश आ जाती, और अहादीस के अंदर है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्मान मुक़द्दसा से आंसू बहते रहते थे। ये क्यों था इस तरह? इतनी कसीर और लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सुजूद, ये बड़े बड़े क़याम हुजूर क्यों किया करते थे, और आंसू अपनी आपकी चश्मान मुक़द्दसा से क्यों बहते रहते थे? जब इन तमाम अहादीस को सामने रखा जाए तो एक दुआ सामने आ जाती है, वो ये है कि हुजूर दुआ किया करते थे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। सरकार का अपनी उम्मत से प्यार इतना है, जब हुजूर का प्यार अपनी उम्मत से इतना है तो उम्मती का हक बनता है हर सांस में अपने आका के तराने गाता रहे। जब मिलाद आ जाए, कोई और सल्लल्लाहु अल्लाह रसूल का जिक्र हो, कहते किथे लिखे सानू बखाओ, और मैं तू डूब के मर जा। जो आका इतना प्यार करते हैं अपने उम्मती से, तुझे तो चाहिए था हर टाइम हुजूर की जात में दुरूद और सलाम के गजरे निशाना करना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो इसलिए दुनिया की कोई भी रुकावट कभी भी सामने आ जाए, दुनिया की हर रुकावट को ठोकर मार देना, कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बेवफाई ना करना। बस जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से वाबस्ता रहेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी है, उसकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। ये दुनिया के दुख, दुनिया की तकलीफें ये आर्जी हैं। आखिरत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़े होने का जो इनाम है ना, इसका इंसान को वहीं जाकर पता चलेगा। ले जी, मेरा पैगाम यही था कि जिस तरह किबला बाबा जी फरमाया करते थे, हुजूर न सिर्फ प्यार नहीं करना बल्कि अन्नेवाह प्यार करना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। साडे बाबा जी ने क्या बात, क्या बात, आज भी साडे बाबा जी ने क्या बात, क्या बात। जब तक सूरज चांद रहेगा, इसलिए आजाद रहेगा। ताजदारे खत्मे जिंदाबाद। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला इस आस्ताने को ता सुबह क़यामत आबाद व शाद रखे, यहाँ यूं ही रौनकें लगी रहें। और जिस तरह कहते हैं ना, इल्म वालों के पास इल्म वाले ही आते हैं। ये साहिब मिज़ार बुजुर्ग कितने बख्तों वाला है कि हर वक्त उलमा का, हुफ्फाज का, कुरान पढ़ने वाले बच्चों का यहाँ पर झुरमुट पड़ा रहता है। और अल्लाह ताला इस आस्ताने को, दरबार को, साहिब मिज़ार के दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए।